اور جناب اب ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف نوجوانوں کی زندگی کا معاملہ ہے بلکہ والدین کے لیے عزت اور انا کا مسئلہ بھی ہے کہ شادی کس کی مرضی سے ہونی چاہیے، ماں باپ کی یا پھر اپنے پسند کی۔ ہمارے معاشرے میں اولاد کی شادی سے متعلق فیصلے آج بھی زیادہ تر بڑے ہی کرتے ہیں اور اکثر چھوٹے صرف مانتے ہیں۔ بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں صرف اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، اور بہت سے والدین ایسے بھی ہیں جو بچوں کی پسند کو ان کی نافرمانی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام بھی شادی جیسے رشتے کے لیے ہمیں بچوں کی پسند یا ناپسند کا درس دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اولاد کی خوشی کو نظر انداز کر دینا ٹھیک ہے یا پھر اپنی پسند کی شادی کے لیے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگانا درست ہے، اور کیا یہ واقعی ہی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد اپنی مرضی کی شادی کر لے یا پھر اپنی پسند جو ہے وہ بتا دے کہ ہمیں جو پسند ہے ہم نے وہاں پہ شادی کرنی ہے، تو یہ ایک انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ ڈاکٹر نبیہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں کرم اللہ پاک کا، آپ سنائیے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر نبیہ، آج بڑا ایک مشکل سا ٹاپک ہے کہ والدین اور جو بچے ہیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا، پوری زندگی آپ کی اسی فیصلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو یہ فیصلہ والدین کی مرضی کا ہونا چاہیے، بچے کی مرضی کا ہونا چاہیے، اور دوسرا اگر بچے اپنی مرضی شو کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہمیں پسند ہے لڑکی، تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بن جاتا ہے؟ یہ انا کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ کیوں بن جاتا ہے؟ دیکھیں، میں ایک چیز جانتی ہوں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بڑھانا، پڑھانا، اس کو اچھے کپڑے پہنانا، اس کی ہر چیز کا جو ہے وہ دھیان رکھنا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کو یہ آسان نہیں کر رہے۔ میں بھی ایک ماں ہوں، میرا بھی بچہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں اس کو پال رہی ہوں، اگر میں اسے اچھے کپڑے دے رہی ہوں، میں اگر اسے اچھا کھانا دے رہی ہوں، یا میں اس کو اچھا پڑھا رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے اس پر احسان کر دیا ہے۔ میں اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک شخص یا دونوں اپنے بچے پال رہے ہیں تو وہ احسان نہیں کر رہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کا فرض ہے، یہ انہوں نے جو اس دنیا میں وہ جان لے کر آئے ہیں اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے یہ اٹھانی ہے۔ ساری زندگی بچے کو پال پوس کے، اپنی مرضی کے کپڑے پہنا کے، اپنی مرضی کے کھانے کھلا کے، اپنی مرضی کے سارے معاملات کر کے، یہ چلیں اس کی مرضی پہ بھی، کچھ والدین اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کی مرضی سے بھی جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اینڈ ٹائم پر آ کر جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو وہاں پر اڑ لگا لیتے ہیں کہ شادی تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ شادی آپ اپنی مرضی سے کریں، میں نہیں منع کرتی کہ نہ کریں، لیکن جن دو لوگوں نے زندگی گزارنی ہے ان کی مرضی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ بیٹی سے پہلے پوچھیں کہ اسے کیسا دلہا پسند ہے، کیسا شخص پسند ہے، وہ کیسے شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بیٹیاں جو ہے وہ شرمائی نہ باپ سے نہ ماں سے اس طرح کی بات نہیں کر پاتی۔ بہت کم بیٹیاں ایسی ہیں جو ماں باپ کے آگے زبان کھول پاتی ہیں کہ ہمیں ایسا لڑکا پسند ہے یا لڑکا ایسا ہونا چاہیے۔ آج کل ماڈرن دور ہے، یونیورسٹی کالج گوئنگ لڑکیاں جو ہے وہ بتا بھی دیتی ہیں کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے، اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، لیکن اب ساری کوالٹیز ایک لڑکے میں ہوتی بھی نہیں۔ وہ تربیت کا بھی فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بے جوڑ شادیاں ہیں، پھر والدین کہتے ہیں تمہیں تو کوئی پسند آ نہیں رہا ہے، تم اتنا ٹائم لے رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے ہمارے پہ چھوڑ دو۔ اب وہ جب رشتے والوں پہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور وہ رشتے والے جب رشتے کراتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق، تو وہ والدین کی مرضی کا دولہا اور والدین کی مرضی کی دلہن لا کر جو ہے وہ انڈوز کر دی جاتی ہے۔ بے جوڑ شادیوں کے نتائج سائیکولوجیکلی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ماں کو پسند ہے ایک گھریلو لڑکی جو گھر میں رہے، سادی ہو لیکن خوبصورت ہو، گھر کے کام کاج کرتی ہو، اسے کھانا پکانا آتا ہو، اس کے بال لمبے ہوں، اس کی آنکھیں نشیلی ہوں، وہ پتلی دبلی ہو۔ یہ ساس کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساس کی ڈیمانڈ ہوتے ہوئے یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ڈیمانڈ ایک لڑکی میں ڈھونڈنی نہیں چاہیے آپ کو لڑکی میں کردار ڈھونڈنا چاہیے، لڑکی کی زبان میں شائستگی ڈھونڈنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی سلیقہ شعار ہے۔ یہ تین چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے، لیکن آپ کن تین چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس کے بال کیسے ہیں، اس کی شکل کیسی ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں۔ دیکھیں، خوبصورت ہر بندہ تو اللہ نے خوبصورت نہیں بنایا، لیکن ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کوالٹی اللہ نے ضرور دی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی مرضی لازمی جانیں،
ٹھیک ہے، میں اس چیز پر قائل ہوں یا مجھے ایسا لگتا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ انسان کو شادی اپنی مرضی سے کرنی چاہیے. چلے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے ڈاکٹر نبیہ, محمد افضل صاحب ہیں چیچا وطنی سے, انہوں نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر بیٹا. کیا سوال کرنا؟ میرا سوال یہ ہے بیٹا کہ اگر اولاد اپنا پورا حق سمجھتی ہے والدین کی پراپرٹی پر بھی اور والدین کی جائیداد پر بھی, اور والدین ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں کسی پوزیشن کو پہنچاتے ہیں, تو اتنا تو رائٹ ہے نا والدین کا, تو اچھا خاندان چوز وہ کریں جن کے ساتھ یہ دو خاندانوں کا میل ہوتا ہے, لڑکی لڑکے کا نہیں ہوتا. جو تجربہ والدین رکھتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں جوان ہوئی اولاد جو ہے نا وہ تجربہ نہیں رکھ سکتی. جی ٹھیک ہے جی محمد افضل صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں جی جب دیکھیں والدین ایکسپٹ نہیں کریں گے پراپرٹی کے اوپر اور اولاد جو ہے ہر چیز کے اوپر, میں نے کیا کہا آپ احسان نہیں کر رہے ماں باپ بچوں کے لیے. نہیں دیکھیں بچوں کے لیے کرنا ہے نا آپ نے, احسان کس چیز کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی صرف لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی, خاندان کی ہوتی ہے. یہ پاکستان میں ہوتی ہے. ماں باپ اچھا سوچ کے ہی اپنے بچے کے لیے خاندان اچھا ہونا چاہیے. آپ خاندان دیکھیں, میں تو نہیں کہہ رہی کہ خاندان نہ دیکھیں, میں تو ہمیشہ حسب نسب کی بات کرتی ہوں, نسلی مرد اور نسلی عورت کی بات کرتی ہوں. وہ کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ نسلی لوگ جو ہیں وہ گھر بساتے ہیں, نسل والی جو ہے وہ خاتون ایک گھر میں آنی چاہیے. آپ بالکل ماں باپ یہاں پہ بالکل ٹھیک ہیں کہ انہیں نسل والے لوگ جو ہے وہ لانے چاہیے, لیکن مجھے صرف ایک بات یہ بتا دیں کہ اسلام نے عورت کی ہاں پہ نکاح کو جائز قرار کیوں دیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب ماں باپ دے دیں. عورت ہاں کرے گی تو مرد اس کی زندگی میں انٹری کرے گا, اور اگر مرد چاہے گا تو عورت کو اپنی زندگی میں رکھے گا, ورنہ طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو دے دیا. طلاق کا حق تو عورت کو دیا ہی نہیں, صرف ہاں کا قبول ہے کا حق عورت کو دیا. کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ عورت کی پسند کا اگر نہیں ہوگا تو وہ زندگی نہیں گزار پائے گی صحیح طرح سے, اور اگر عورت مرد کی پسند کی نہیں ہوگی تو وہ بھی زندگی نہیں گزار پائے گا. لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کو پسند کرنے دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں تو کیا ماں باپ کی عزت مطلب اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, اسی چیز پہ قائم ہوتی ہے کہ جی بچے ان کی مرضی سے شادی کر لیں اور راضی ہو جائیں, اسی صورت میں صرف ماں باپ کی عزت جڑی ہوئی ہوتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. میں والدین کی بڑی عزت کرتی ہوں, میرے لیے تمام تر والدین بڑے قابل احترام ہیں. میری بات کو غور سے سنیے گا, کیونکہ وہ بچوں کی پسند کو نافرمانی سمجھ لیتے ہیں نا, کہ یہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی ہے اور اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے. دنیا نا بہت آگے جا چکی ہے, چاند سے بھی آگے کی تیاری ہو چکی ہے, بڑے سیارے ستاروں پر جو ہے وہ کمن ڈالنے کی باتیں ہیں. ہم آج بھی یہیں پہ گھسے ہوئے ہیں. ہمیں آج بھی رشتہ یہاں نہیں یہاں ہوگا, یہ نہیں یہ ہوگا, حسب نسب یہ ہوگا. آپ کا بیٹا باہر جس لڑکی سے چکر چلا رہا ہے, آپ نے اس کا حسب نسب جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ آپ اپنے بیٹوں کو یا اپنی بیٹیوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہر کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک الگ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد, اور اس پہ آپ خوش ہیں. لیکن نکاح کر کے آپ اس لڑکی یا لڑکے کو نہیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے, اپنے خاندان میں ایڈ کرنا چاہتے جس کے ساتھ وہ خوش رہتا ہے. اور بہت سے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں ڈاکٹر نبیہ کہ وہ پریشر میں آ کے لڑکا پریشر میں آ کے گھر والوں کے وہ شادی کر لیتا ہے گھر والوں کی مرضی سے, لیکن اس نے وہ باہر بھی پھر ایکسٹرا میرٹل افیئر بھی چلا رہے ہیں, اور جو پہلے اس کو پسند ہوتی ہے وہ پھر بھی اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, دوسری شادی کر لیتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ بچوں کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال لیں. جہاں آپ کا بیٹا یا بیٹی چاہتی ہے شادی کرنا, قسمت کی بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کسی کو قسمت نہیں دے سکتے, آپ تو اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو قسمت نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہمارے یہاں پہ لو میرج کو غلط کانسیپٹ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ غلط کیوں سمجھا جاتا ہے کہ لو میرج ہوگی تو یہ غلط ہی چیز ہے؟ نہیں, لو میرج غلط چیز نہیں ہے. تو کیوں اس محبت کرنے کا اختیار جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے, اور لیکن آپ شادی سے پہلے اس جو تعلق ہے اس کو آپ ظاہر ہے کہ یہ حلال تعلق میں نہیں آتا تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن صورتحال یہاں پر یہ کہ والدین اگر اپنی مرضی ظاہر کر دیں, بہت سارے اچھے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں ان کی پسند سے کرتے ہیں, تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, وہ صحیح کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اختیار دیں کہ وہ اپنے لیے لائف پارٹنر چوز کریں.